إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يسترعيه الله رعية وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. معزز و محترم علماء کرام، بزرگان قوم ملت، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور اپنے گھروں میں ہماری باتوں کو سن رہی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ایک انتہائی اہم موضوع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع انتہائی اہم ہے اور اس لیے اہم ہے کہ وہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے تربیت اولاد کیوں اور کیسے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، انسان چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے بن جائیں، اس کی اولاد اس کی نیک نامی کا ذریعہ بن جائے۔ ہر انسان اپنی اولاد کو بہترین بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ تربیت اولاد کیوں؟ ہر انسان چاہتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اس کی دنیا میں اور آخرت میں اس کی نیک نامی کا ذریعہ اس کی اولاد بن جائے۔ اور کیسے تربیت ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں انہی دو سوالوں کے جواب آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، ہم اپنی اولاد کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہماری کوششیں وہ کوششیں نہیں ہوتی، اس طریقے پر نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد اچھی بن جائے، بہتر بن جائے۔ اس کے لیے ہماری شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے اصول، اس کے طریقے، اس کے ضابطے اور اس کے مسائل بیان کیے کہ اولاد کو کس طرح سے سنوارا جائے، کیسے اس کی تربیت کی جائے۔ اور یہ ہر انسان کو فکر بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ کے اور ہمارے جیسے فکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو لاحق ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا
سے مسلم کی روایت ہے، اس نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، میں اپنے بچے کی تربیت اسلامی ڈھنگ سے کرنا چاہتا ہوں، اسلامی طریقے کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا میں بہتر بن جائے، آخرت میں اچھا بن جائے، اور دنیا اور آخرت میں میری کامیابی اور میری سرخروئی کا ذریعہ بن جائے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، لیکن کیسے بنے گا اس کے لیے طریقے کے مطابق کوششیں نہیں کرتے۔ یہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا میں اپنے بچے کی اسلامی تربیت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، اور سماج میں جب کوئی انسان کہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، اس نے فلاں اپلبدھی حاصل کی ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، اور تمام اچھی صفات اس کے اندر موجود ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آنے والے سے، اس سوال کرنے والے سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے شادی کر لی ہے، تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا کہ عمر عجیب بات کر رہے ہو، میں بات کر رہا ہوں بچے کی تربیت کی، میں بات کر رہا ہوں بچے کو سنوارنے کی، میں بات کر رہا ہوں بچے کو اچھا بنانے کی، اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میری شادی بھی ہو چکی ہے، میرے بچے کی ولادت بھی ہو چکی ہے، اس لیے میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ شخص، تم نے یہ سوال کرنے میں دیر کر دی۔ وہ شخص تعجب میں پڑ گیا اور کہا کہ ابھی بچہ چھوٹا سا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی بچہ بولنے کے لائق نہیں ہوا ہے، ابھی اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کرنے میں دیر کر دی ہے، تاخیر کر دی ہے۔ تو عمر نے کہا کہ ہاں، تم نے یہ سوال کرنے میں دیر کر دی ہے، تمہیں یہ سوال اس وقت نہیں بلکہ تمہیں یہ سوال اس وقت کرنا چاہیے تھا جب تم اپنے لیے اپنی دلہن، اپنی گھر والی، اپنی بیوی لانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اس وقت تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں کیسی بیوی لے کر آؤں جو میرے بچوں کی ماں ہوگی، جو میرے بچوں کی تربیت کرے گی، چونکہ بچے پر ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی تو بچے نیک ہوں گے، اگر ماں نیک نہیں ہوگی تو بچے نیک نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم لوگ جو کوششیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو نیک بنانے کی، ہم یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں۔ ہماری جو سب سے بڑی جو کمی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، ہم جب اپنے بچوں کے لیے رشتے آتے ہیں، سگائی آتی ہے اور لوگ آتے ہیں، ہم کبھی سوال نہیں کرتے کہ آپ کی بچی دیندار ہے یا نہیں دیندار ہے، آپ کی بچی قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، آپ کی بچی جو ایک روزے دار ہے یا نہیں ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، ہم یہ سوال نہیں کرتے۔ اگر ہم سوال کرتے ہیں آنے والوں سے، یہ لڑکی والوں سے، ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا بجٹ کتنا ہے، تم کتنا خرچ کر سکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے آپ جب جس بلڈنگ کی، جس عمارت کی، جس رشتے کی بنیاد لالچ پر ہو رہی ہے، جس رشتے کی بنیاد دنیا داری پر رکھی جا رہی ہے، جہاں دینداری کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے، وہاں کیسے نیک بچے پیدا ہوں گے؟ وہاں کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت ابو بکر جیسے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور صحابہ صفت کیسے بچے پیدا ہوں گے جہاں دین کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جہاں صرف اور صرف دنیا کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب رشتے میں دین کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت یا کسی بھی لڑکی سے 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جا سکتی ہے۔ لحسبها،
اس کے خاندان کی وجہ سے، ولی جمالہا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور ولی مالہا اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدِينِهَا اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کے صوم و صلاۃ کے پابند ہونے کی وجہ سے، اس کے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وجہ سے، اگر اس کو دیندار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار عورت کو نکاح کے لیے اہمیت دو۔ اگر لڑکی مالدار نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر خوبصورت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر اونچے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ دیندار ہے، اگر وہ تقوی اس کے اندر موجود ہے، وہ نمازوں کی پابند ہے، وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہے، وہ صبح کو 8 اور 9 بجے تک سوتی نہیں ہے، وہ صبح کو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ سنو، تم دیندار عورت سے شادی کرو، تم دیندار لڑکی کو ترجیح دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد نیک ہوگی، وہ اولاد صالح ہوگی، وہ اولاد اچھی ہوگی، اور اس سلسلے میں بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ آج تو حالت یہ ہے کہ دینداری کو اہمیت نہیں دی جاتی، نہ تو لڑکی والے جاتے ہیں لڑکا دیکھنے کے لیے، نہیں پوچھتے کہ لڑکا نمازوں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ قرآن شریف پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، اس کو سرکاری نوکری لگا ہوا ہے، وہ کمپنی میں ریگولر ملازم ہے، وہ کتنا کما لیتا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کہیں نشے کا عادی تو نہیں ہے، کہیں اولیکس باز تو نہیں ہے، کہیں وہ سٹاری تو نہیں ہے، اور حالت تو یہ ہے ہمارے گھر کی لڑکیاں ان لوگوں کو جو دیندار ہوتے ہیں، ان بچوں کو جو دینی تعلیم کے حامل ہوتے ہیں، جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جن کی زبان سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں نکلتی ہیں، بچیاں ان کو اہمیت نہیں دیتی، کہتی ہیں کہ ہمیں کرتے والے کے نہیں جانا ہے، ہمیں داڑھی والے کے نہیں جانا ہے، ہمیں اس طرح کے لوگوں کے یہاں نہیں جانا ہے۔ اور حالت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لڑکیوں کو دیکھیے، یہ ان بچیوں کے لیے یہ واقعہ سننے کے لائق ہے، جو دیندار لڑکوں یا حافظ عالم یا اسی طریقے سے نماز اور روزے اور جو دیندار ہوتے ہیں، ان کے بجائے جواریوں کو، شٹاریوں کو، نشے بازوں کو جو پی کر آتے ہیں، جو ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، جو زندگی بھر ان کو پریشان کرتے ہیں، جنہیں نہیں معلوم کہ بیوی کا حق کیا ہے شوہر کے اوپر، وہ ان کو اہمیت دیتی ہیں اور زندگی بھر وہ پریشان ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی جن کا نام جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایسی دینی مجلس لگی ہوئی تھی، جلیبیب کو علم شرعی کتاب و سنت کے سیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ جہاں مجلس جمتی فوراً حاضر ہو جاتی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے جلیبیب حاضر ہو جاتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب کھڑا ہوا، جلیبیب کالا کلوٹا، سانولا، چہرے پہ رنگ، خاندان اچھا نہیں، زمین و جائیداد نہیں، سماج میں کوئی ویلو نہیں، لیکن اگر تھا ان کے پاس تو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم تھا، اپنے نبی سے محبت تھی، دینداری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ اب تک تم نے شادی نہیں کی ہے،
जुलैबिब ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत नहीं हूं, समाज में कोई नहीं जानता, बैंक बैलेंस नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है और कि मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कौन अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देगा। बैठ गए, मजलिस चलती रही। उसी मजलिस में फिर सवाल किया आपने, जुलैबिब अला ततज़व्वज, तुम शादी नहीं करोगे? जुलैबिब यही जवाब देते हैं। मजलिस चलती रहती है। थोड़ी देर के बाद कायनात के इमाम, मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सवाल फिर करते हैं। तीसरी मर्तबा जुलैबिब का जवाब यही होता है। आप फरमाते हैं कि जाओ फला दरवाजे पर जाओ, दस्तक देना, मेरा सलाम अर्ज करना और उनसे कह देना कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ में कर दो। जुलैबिब गए, शादी की खुशी में उछलते कूदते गए, दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे उस घर में रहने वाला शख्स आया और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सलाम का जवाब दिया। कहा कि क्यों आए हो? उसने कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और आपने फरमाया है कि उस घर वालों से मेरा सलाम अर्ज कर देना। कायनात का इमाम, कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान, कायनात की सबसे पहुंची हुई शख्सियत जिसको सलाम भेज रही है, उसके नसीबे का क्या कहना, उसके मुकाम और मर्तबे का क्या कहना। जैसे उसने सुना कि मेरे नबी ने मुझे सलाम भिजवाया है, खुशी के मारे उछलने लगा और दौड़ते हुए जब इंसान को कोई कामयाबी मिलती है वो सबसे पहले अपने बच्चों को बताने के लिए जाता है। वो मुड़ा अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि नबी ने मेरे लिए सलाम भिजवाया है, मेरा मुकाम और मर्तबा तो देखो कि मेरे नबी मेरे लिए सलाम भिजवा रहे हैं। चुनांचे उस शख्स ने कहा, जुलैबिब ने कहा कि भाई और सुनो, सलाम ही नहीं है, नबी का एक और भी मैसेज है, और भी पैगाम है। कहा कि क्या है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ में कर दो। जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। देखा सामने जो शख्स खड़ा हुआ है खूबसूरत नहीं है, समाज में कोई नहीं जानता है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, अच्छे कुनबे और कबीले से भी ताल्लुक नहीं रखता है, कौन इसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करेगा? सोच में पड़ गए। गए घर में अपनी बेटी से राय मशवरा, अपनी घरवाली से राय मशवरा करने लगे। राय मशवरा करने के बाद में जब देखा कि मियां बीवी बहुत ही फिक्रमंद हैं, दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं, बेटी ये तमाम माजरा, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जिनकी ये सोच है वो ये बात ध्यान से सुने। बेटी ये माजरा, ये हालात, ये मंजर देख रही थी और वो सब कुछ महसूस कर रही थी। तमाम हालात को भांपने के बाद वो आगे आई और कहा कि अब्बा जान, अम्मी जान, क्या बात है, आपके चेहरे लटके हुए हैं, आप कहीं तो खुश थे और अचानक क्या हो गया है आप लोगों को? उन्होंने तमाम मामला बताया कि बात ये है, इसलिए फिक्रमंद हैं, इसलिए परेशान हैं। उस बेटी की हिम्मत देखिए, उस बेटी के ईमान को देखिए। इस उम्र में बच्चियां, उनको कोई परवाह नहीं होती अच्छे बुरे की आज के दौर में, लेकिन जिनके अंदर ईमान होता है, जिनकी तरबियत अच्छी हुई होती है, वो जानती हैं, वो समझती हैं इन तमाम चीजों को। उस बच्ची ने कहा कि फिर क्या हुआ? आप लोग इस शख्स को क्यों देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है? आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि रिश्ते को भेजने वाला, रिश्ते को पसंद करने वाला कौन है? मेरे लिए अगर मेरे नबी ने इस शख्स को अगर पसंद किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अंदर जरूर कोई बरकत रखेगा, जरूर इसके अंदर खैर होगी, मेरा रिश्ता इसके साथ में किया जाएगा। चुनांचे ये शख्स गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी का रिश्ता उसके साथ में कर दिया जाए, हम तैयार हैं, उसके लिए आमादा हैं, लेकिन ये शख्स इसके पास में कुछ भी नहीं है, ये क्या है, क्या सोचकर आपने ऐसा किया है? तो इस तरह की बातें हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निकाह हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैर अलैहा सुब्बन
وَلَا تَجْعَلْ فِي عَيْشِهَا قَدًّا سے مسلم کے الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہم صب الخیر علیہا صبا وَلَا تَجْعَلْ فِي عَيْشِهَا قَدًّا. اے اللہ جتنے بھی خیر کے دروازے، جتنے بھی بھلائی کے دروازے، جتنے بھی خزانے اور بہترین چیزیں ہو سکتی ہیں، اس جوڑے کے اوپر انڈیل دے، اس جوڑے پر اپنی رحمت کی، اپنی برکت کی، اپنے فضل کی، اپنے کرم کی بارش نازل فرما دے. یہ رشتہ دینداری پہ جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہ رشتہ ہو جاتا ہے. ابھی تو کوئی نہیں جانتا تھا، جلیبیب کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب دینداری پہ رشتہ ہوا تو اس رشتے کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ مسند احمد کے الفاظ ہیں وَقَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ النِّسَاءِ نَفْقَةً وَمَالًا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ عورت جب دینداری کی بیس پر رشتہ ہوا تو اللہ نے اپنی رحمت کے، اپنی برکت کے ایسے خزانے کھولے کہ شہر کے اندر، اپنے سماج کے اندر سب سے زیادہ خرچہ کرنے والی، سب سے اچھا کھانے والی، سب سے اچھا پہننے والی، سب سے اچھا جو ہے کہ اپنا بناؤ شنگار کرنے والی اور اپنی ذات پر خرچ کرنے والی اگر کوئی تھی تو یہ عورت تھی. یہ جوڑا سب سے زیادہ خرچہ کرنے والا تھا. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے مال و دولت ان کے لیے دیا. لیکن ہم اور آپ کتنا خرچ کریں گے؟ کیا آپ دیں گے؟ میرے بھائیوں، دینداری کو بیس بنائیں، دینداری کی بیس پر رشتے کریں، اور اگر دینداری کی بیس پر رشتے ہوں گے تو پھر وہاں برکت آئے گی. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں دینداری کو بالکل نہیں دیکھا جاتا، نہ علم کو دیکھا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بچے بہترین عالم ہے، بہترین حافظ ہے، لیکن ارے ملا جی تو ہے، کیا ہے اس کے پاس میں 5,000 روپے میں کہیں امامت کرائے گا. میرے بھائیوں، سعید ابن المسیب کا نام آپ تمام لوگوں نے جنہوں نے حدیث پڑھی ہے یا سنی ہے سنا ہوگا. وہ ان کی بیٹی کے لیے اس وقت کے بادشاہ نے رشتہ بھیجا، لیکن ٹھکرا دیا. بادشاہ کے بیٹے شہزادے کے رشتے کو ٹھکرا دیا، شہزادے کے رشتے کو ٹھکرا دیا. اور ان کے شاگردوں میں ایک شخص تھا جو ان کے درس میں روزانہ آیا کرتا تھا حدیث پڑھنے کے لیے. لگاتار 2-3 دن وہ شخص نہیں آیا. سعید ابن المسیب ان کے گھر گئے کہ کیا بات ہے کہ میرا شاگرد پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. پتا چلا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا. جب وہ آئے، بتایا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، گھر پہ بچوں کو رکھنے والا، گھر کو سنبھالنے والا، کھانا بنانے والا یا اسی طریقے سے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں درس میں حاضر نہیں ہوا. سعید ابن المسیب جنہوں نے وقت کے شہزادے اور بادشاہ کے بیٹے کے رشتے کو ٹھکرا دیا کہ میں تیرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا، سعید ابن المسیب نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو. تم ایک طالب علم ہو، حدیث کے پڑھنے والے ہو، کتاب اللہ کا، سنت رسول کا علم تمہارے پاس ہے، لہذا اپنی بیٹی کا نکاح، اور خود اپنی بیٹی کو لے کر گئے، نکاح پڑھایا اور کہا کہ تم اس گھر کے اندر ہو. یہ ہے دینداری. آج یہ تمام چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی، یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی. نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ بچہ گالی دیتا ہے، ہمارا بچہ ہماری بات کو نہیں مانتا ہے، ہمارا بچہ ہمارے کہے میں نہیں ہے. مولوی صاحب کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہمارا بچہ ہماری باتوں کو نہیں مانتا، وہ آوارہ ہو چکا ہے، ہمارے قابو سے باہر ہو چکا ہے. کیا کیا جائے؟ اگر آپ نے بنیاد صحیح نہیں رکھی ہے، آپ دیندار عورت لے کر نہیں آئے ہیں، آپ اچھی نیک ماں لے کر نہیں آئے ہیں بچے کی، تو کہاں سے اولاد اچھی ہوگی؟ کہاں سے وہ آپ کی بات کو مانے گی؟ مجھے یاد آتا ہے صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ ہے. ایک شخص آپ کے جیسا، اس نے شکایت کی، جو ہم شکایت کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی. ہم دیکھتے ہیں پروگراموں میں جاتے ہیں، جہاں بیٹے جس کے گھر میں چائے پی،
وہ اپنے بیٹوں کی اپنے بچوں کے تعلق سے بے شمار باتیں کہ یہ کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، یہ کرنے لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسا بن جائے، وہ ویسا بن جائے، لیکن بیٹا ایسا ہو چکا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، میرا بیٹا میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، میرا بیٹا جو ہے کہ سخت سست مجھ سے کہتا ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو میرے ساتھ میں نہیں کرتا۔ چنانچہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تمتما ہوا، غضبناک ہو گئے، غصے میں کہا کہ اچھا تمہارا بیٹا ایسا کرتا ہے۔ بیٹے کو بلایا گیا۔ دیکھیے بھائیو، ایک طریقہ یہاں پر، ایک بات یہاں پر یہ نکل کر آئی کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف باپ کی بات کو نہیں سنا، باپ کی بات کو سننے کے بعد نہیں کہا کہ بیٹا نکما ہے، بیٹا ایسا ہے، بیٹا ویسا ہے اور بیٹے کو سزا دینی چاہیے۔ بات دونوں طرف سے سنی جائے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ غلطی دونوں طرف ہو سکتی ہے، غلطی دونوں طرف ہو سکتی ہے، لہذا دونوں فریقین کی باتوں کو سنیں اور سننے کے بعد میں پھر دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹے کو بلایا جائے۔ بیٹے کو بلایا گیا اور کہا کہ تمہارے باپ نے مقدمہ درج کیا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ تم اپنے باپ کو سخت سست کہتے ہو، اپنے باپ کو ڈانٹتے ہو، اپنے باپ کو مارتے بھی ہو، اپنے باپ کو گالیاں بھی دیتے ہو، اپنے باپ کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہو، اپنے باپ کو اذیتیں دیتے ہو۔ تمام باتوں پر وہ شخص، وہ بیٹا کہنے لگا کہ ہاں میں ڈانٹتا بھی ہوں، ہاں میں مارتا بھی ہوں، ہاں میں یہ بھی کرتا ہوں۔ امیر المومنین جب یہ باتیں سنتے رہے بیٹے کی زبانی تو غصہ ہو گئے، غضبناک ہو گئے، لیکن بیٹے نے کہا امیر المومنین مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف اور صرف ماں باپ کے ہی اولاد پر حق ہے، اولاد کے ماں باپ پر حق نہیں ہے؟ یہ ہے غلطی، یہاں ہے، ہماری جو اولاد بگڑتی ہے وہ یہاں بگڑتی ہے۔ بیٹے نے سوال کیا کہ امیر المومنین کیا صرف ماں باپ کے ہی اولاد پر حق ہے، اولاد کے ماں باپ پر حق نہیں؟ دیکھیں اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہی خوبی ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی دھرم میں نہیں ملتی۔ اس کے اندر بیلنس ہے، اس کی تعلیمات برابر ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ صرف ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے نہیں ہیں۔ اسلام دونوں کا بیلنس اور توازن رکھتا ہے۔ وہ جہاں بیوی کے حقوق کو بیان کرتا ہے وہیں شوہر کے حقوق کو بیان کرتا ہے، وہ جہاں ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتا ہے وہیں اولاد کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک طرف سے حقوق بیان کر دیے جائیں اور دوسری طرف سے وہ ان پر ظلم کرتے رہیں۔ چنانچہ بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین کیا میرے ماں باپ پر کچھ حق نہیں ہے؟ امیر المومنین نے کہا کہ ہاں ہے، بتائیے کون سا حق تیرے باپ نے تیرا مارا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین میرا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ میرے لیے نیک ماں یہ لے کر آتے، میرے لیے یہ نیک ماں، اچھی ماں، صالحہ، دیندار، تقوی شعار ماں لے کر آتے، لیکن اس نے آگ کی پجارن سے شادی کی ہے، میرے لیے نیک ماں لے کر نہیں آئی۔ میرا پہلا حق اس نے مارا ہے۔ میرا دوسرا حق یہ تھا جب میں پیدا ہوا تو میرا بہترین سا، پیارا سا، اچھا سا، زومانہ نام رکھتا، لیکن اس نے میرا نام خنفسا رکھا ہے، گبریڑا، ایسا کیڑا جو گندگی میں پلتا پیدا ہوتا ہے، اسی کے نیچے رہتا ہے، اسی کو کھاتا ہے، اور مارچ اور اپریل کا جو مہینہ جو آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے ان کے نیچے کیڑا لگتا ہے اور اسی کی گولی بنا کر اس کو لڑکاتے ہوئے لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خنفسا۔ اس نے میرا نام خنفسا رکھا ہے، گبریڑا میرا نام رکھا ہے، گندگی میں رہنے والا، گندگی کو کھانے والا کیڑا میرا نام رکھا ہے۔ میرا دوسرا حق میرے باپ نے مارا ہے، اور تیسرا حق میرا یہ تھا کہ جب میں پڑھنے کے لائق ہوا،
میں مسجد میں جانے کے لائق ہوا، حلال و حرام کی تمیز کرنے کے لائق ہوا، اللہ اور اس کے رسول کو جاننے کے لائق ہوا، اور میں جاننے کے لائق ہوا کہ چھوٹے بڑے کے آداب کیا ہیں، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، سماج میں کیسے رہا جاتا ہے، اور بڑوں کے ساتھ میں کیسے پیش آیا جاتا ہے، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ جب میرے پاس یہ تمیز آئی، اتنا بڑا ہوا کہ مجھ کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس میں یہ سب سیکھنے کے لیے بھیجتا، اس نے میرے لیے بکریاں خریدی، ڈنڈا تھمایا ہاتھ میں اور کہا کہ اس ڈنڈے سے بکریوں کو چراؤ۔ امیر المومنین میرے باپ نے مجھے ڈنڈا چلانا سکھایا ہے۔ جب میری بکریاں میری منشا کے خلاف کسی کے کھیت میں چلی جاتی ہیں، نہیں چلتی ہیں، ان بکریوں پر میں ڈنڈے کے ذریعے سے ان کو قابو کرتا ہوں، ڈنڈے کے ذریعے سے ان کو سنبھالتا ہوں۔ چونکہ میرے باپ نے مجھے ڈنڈا چلانا سکھایا ہے، تعلیم اور تربیت نہیں کی ہے، لہذا میرا باپ جب میری پسند کے خلاف یا میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے تو میں ان پر بھی اسی ڈنڈے کو استعمال کرتا ہوں۔ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ہم بچوں کے یہ جو حقوق ہیں ان حقوق کو غصب کر رہے ہیں، ان حقوق کو چھین رہے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، جو اچھے اور برے میں تمیز کرائے وہ تعلیم جو دے رہے ہیں۔ آج تو حالت یہ ہے میرے بھائیوں، عجب لوگوں کی سوچ بن چکی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تمتمانے لگا اور غصہ ہو گئے اور کہا کہ شخص، جب تم نے اس کے حقوق مارے تھے، غصب کیے تھے، تب تو تمہیں فکر نہیں تھی، جب تینے اس کے حقوق ادا نہیں کیے تو کہاں سے امید کر رہا ہے کہ یہ تیرے حقوق کی ادائیگی کرے گا؟ یہاں پر آ کر غلطی کرتے ہیں ہم۔ بچوں کے تعلق سے میں بتاؤں گا اور کون کون سی غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ میں ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے اور پھر ان کی اسلامی تربیت کی جائے، اسلامی رنگ میں ان کو رنگا جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں ان کو رنگا جائے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی تمام چیزیں اسلامی طریقے کے مطابق بچپن سے اس کے ذہن میں بٹھائی جائیں تاکہ وہ بچہ اسلامی رنگ کے اندر رنگ جائے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اگر ایک پتھر کو آپ سلیقے سے تراشیں گے، پتھر سے یہ نگینے جو بنتے ہیں ہماری انگوٹھیوں میں، ہیرے اور جواہرات جو بنتے ہیں وہ پتھروں سے بنتے ہیں، اس میں سنوارنے والے کا، تراشنے والے کا کمال ہوتا ہے۔ اگر ان بچوں کو اگر ہم تراش کر ان کو نگینے بنانے کی کوشش کریں، ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، ان کی تقدیر بدل سکتی ہے، یہ اچھے بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم کبھی جب تربیت کرنے کا ان کو دیکھیے، انسان جو بچے ہوتے ہیں وہ کچے بانس کے مانند ہوتے ہیں۔ بانس کچا ہے، آپ جدھر ان کو گھمانا چاہیں، جدھر ان کو موڑنا چاہیں، بانس جب تک کچا ہوتا ہے مڑ جاتا ہے جدھر ان کو گھمائیں گے۔ لیکن جب بانس پک گیا اور پھر آپ چاہیں کہ ہم اس بانس کو فلاں رخ دے دیں، اس کو ایسا بنا دیں، ممکن نہیں ہے۔ ہماری حالت یہی ہے، ہم جب یہ بچے کچے بانس ہوتے ہیں، ان کو گھمانے کی، ان کو موڑنے کی، ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوششیں نہیں کرتے۔ لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جاتے، چھوٹے ہوتے ہیں، ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ میں چھوٹے بچوں کو نہیں لے کر آتے۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمارے گھر پر کوئی شخص آ گیا ہے، مانگنے والا آ گیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بجائے خود دینے کے بچوں کے ذریعے سے دلوائیں کہ بیٹے جا کر دو، یہ دے کر آؤ، یہ دے کر آؤ۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے۔ اگر آپ شروع سے ان باتوں کا اگر دھیان دیں گے، بچے کی ذہنیت یہیں سے ایسی بنے گی کہ بچہ ان چیزوں کو سمجھنے لگے گا کہ یار یہ ان میں تو کوئی بات ہے، ہمیں دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ اور کتنے ایسی تربیت کے مقام ہوتے ہیں جہاں پر ہم غفلت برت جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے۔ سب سے پہلا جو اصول یا حق بچے کا تھا تربیت کے لیے، وہ یہ تھا کہ نیک ماں، اچھی ماں اس کے لیے لائی جائے، صالحہ، دیندار، تقوی شار۔ اس کے بعد کا جو حق ہے
وہ یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے. اچھا اچھے نام میں بھی آج کل عجیب حالت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسا نام ہونا چاہیے کہ جو محلے میں کسی کا نہ ہو, نیا نام ہو. ان نئے نام کے چکروں میں ایسے نام ایسے ورڈ آتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے. ہم نہیں دیکھتے کہ ان کے کیا معنی ہوں گے کیا نہیں, بس نیا ہونا چاہیے. اچھا نام رکھیں گے کہ فلاں نام رکھ دو, یہ تو فلاں کے بیٹے کا ہے. اب عرب میں جائیں گے, اب عبداللہ اور عبد الرحمن نہ جانے کتنے آپ کو مل جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان احب اسماءکم عند اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ تو بوڑھوں کے سے نام ہے, بزرگوں کے سے نام ہے. یہ تو بزرگوں کے سے نام ہے. میں آپ ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں. میں نے اپنی بچی کا نام رکھا تھا, تو ہمارے ایک رشتہ دار کہنے لگے کہ یہ کیا نام ہے. میں نے کہا کہ یہ اچھا نام ہے, معنی اچھا ہے, بہتر نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ دادی ہوا رکھ دیتے. تو یہ ہماری سوچ بن چکی. ایسا نہیں ہے. نام کا میرے بھائیو نام کا اثر ہوتا ہے بچے کی ذات پر, بچے کی ذات پر, بچے انسان پر اس کے نام کا اثر ہوتا ہے. اس لیے بہترین نام رکھیں. عبداللہ, عبد الرحمن, ابو بکر, عمر, عثمان, صحابہ کے نام پر, محدثین کے نام پر, کبار علماء کے نام پر ان کے نام کو رکھا جائے تاکہ بچے کی زندگی میں اس نام کا اثر ہو. نام کا اثر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف روایت. اس کے بعد بچے کا حق یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے. جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے. اور جو اقامت والی روایت ہے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ ضعیف ہے, لیکن اقامت والی جو اذان والی جو روایت ہے اس کو بھی بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے, بلکہ امام البانی وغیرہ نے اس کو دوسرے طرق کے ذریعے سے اس کو حسن لغیری تک پہنچایا. حدیث کی قسموں میں سے ہے کہ حسن لغیری ہی. حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن حسین حین ولدتہ فاطمہ. حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, مشاہدہ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب حضرت حسن کی ماں فاطمہ نے ان کو جنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی. دیکھیے اسلامی تربیت کا پہلو دیکھیے میرے بھائیوں. ہم چاہتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تب ان کی اسلامی تربیت کریں گے, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہو اس کے کان میں سب سے پہلی جو آواز جو جائے وہ اذان کے کلمات ہوں, وہ وحدانیت کے کلمات ہوں, وہ تکبیر ہو, اللہ کی بڑائی ہو, اللہ کی کبریائی ہو, وہ شہادتین کے الفاظ اس کے کانوں میں جائیں. دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے, ناچ گانے اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر بچے کا عقیقہ ہے. مال غلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى, کہ ہر بچے کا عقیقہ کیا جائے. اب اگر بچہ ہے تو اس کی جانب سے 2 بکرے یا 2 بکری ذبح کی جائیں گی, اور اگر بچی ہے تو اس کی جانب سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے گی. عقیقہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی جانب سے عقیقہ کیا جانا چاہیے. اس کے بعد اسلامی تربیت کے لیے یہ ہے کہ بچے کی تحنیک کرائی جائے. تحنیک کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز کسی نیک اور متقی شخص کے پاس جا کر وہ چبا کر اس کے تالوے میں اس کا عکس لگائے, چنانچہ اس کو تحنیک کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم. صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور وغیرہ چباتے تھے اور اپنے انگلی پر لگا کر اس کا عرق لگا کر بچے کے حلق میں اس کو لگایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے, ولد لی غلام فاتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فحنکہ بتمرۃ ودعا لہ بالبرکۃ. کہتے ہیں کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، میں اس بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ذریعے سے اس کی تحنیک کی، اس کے حلق میں لگایا اور آپ نے بچے کے لیے برکت کی دعا فرمائی. تو یہ اس بچے کی اسلامی تربیت یا اس کے حقوق میں سے ہے. اسی طریقے سے جب بچہ بولنے لگے، سب سے پہلے اس کی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ محمد، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے کہلوائے جائیں. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان، اس کو گالی دو، اس کو ایسا دو. وہ کیسے کرتا ہے؟ آج کل تو موبائل ہے، موبائل میں بچے دیکھتے ہیں گانے چھوٹے چھوٹے، پھر ان کی زبان سے، ان کی توتلی زبانوں سے جب وہ کہلوائے جاتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں. جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بہقی کی صحیح روایت ہے کہ جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلی بات، سب سے پہلا کلام اور سب سے آخری کلام جو بچے کی زبان سے یا انسان کی زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جائے، مسجد میں جانے کے لائق ہو جائے، وہ جو ہے کہ قرآن شریف سیکھنے کے لائق ہو جائے، اس کو استاد کے پاس بھیجیں. چونکہ تعلیم ضروری ہے، اس کے ذریعے سے بچہ حلال و حرام میں تمیز کو جانتا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں ان کو جانتا ہے، رسول اللہ کے کیا حقوق ہیں ان کو پہچانتا ہے، سماج میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کو جانتا ہے، بڑوں کے ساتھ میں کیسے پیش آنا ہے اس کو جانتا ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں اس کو پہچانتا ہے. اور وہ ایک بہترین انسان ان مسجدوں میں، ان مدرسوں میں بنایا جاتا ہے جہاں پر جن کی تعلیم کو ہم اور آپ اہمیت نہیں دیتے. ہمارے بچے ایک استاد کے پاس مسجد میں 100 150 300 بچے، اور ان کے آنے کا جو وقت ہے، آنے کا وقت ان کا آدھا گھنٹے میں اتنے بچوں کو کیسے کور کیا جائے، کیسے سکھایا جائے، یہ تو دل اور جگر ہے ان مدرسین کا جو اس کے باوجود بھی ان بچوں کو کچھ سکھا دیتے ہیں. جبکہ حالت یہ ہے ہمارے جو بچے مدرسے میں آتے ہیں، ہمارے جو بچے مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے کہ ان بچوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ان بچوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. بچہ مسجد میں آتا ہے، وہ منہ دھل کر آ رہا ہے یا نہیں دھل کر آ رہا ہے، بچے نے وضو بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، اس کے پاس قاعدہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. بچہ آتا ہے اور افسوس تو یہ ہے کہ مسجدوں کے مدرسین کو، مکتبوں کے مدرسین کو، معلمین کو صبح و شام یہ اعلان کرنا پڑتا ہے، یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد میں پڑھنے والے بچے اپنا قاعدہ اور سپارہ لے کر پڑھنے کے لیے آ جائیں. جبکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی اسکول کی وین پر، کسی اسکول کی بس پر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہو اور اعلان ہوتا ہو کہ فلاں اسکول میں پڑھنے والے بچے آ جائیں، ان کی بس، ان کی سواری آ چکی ہے. جبکہ اس بس کے لیے، اس اسکول کے لیے جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سکھایا جاتا ہے، جن میں بچے کو گمراہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا میرے بھائیوں، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. آج ہماری یہی حالت ہے، ہماری تعلیم بدل چکی ہے. ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اس کو ثانوی درجہ دیا. نتیجہ یہ ہے ہمارے مدرسین کو، ہمارے مکتبوں کے اماموں کو، ہمارے مکتب کے اور ان کو لے لایا جاتا ہے، ان کے جوتے پہنائے جاتے ہیں اور ان کی انگلی پکڑ کر بس تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ مسجد میں وہی بچہ بغیر منہ دھل کر آ رہا ہے. یہ ہمارا المیہ ہے ہماری قوم کا، یہ ہماری قوم کی حالت ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، جس قوم کی یہ حالت ہو جائے اس قوم کا اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی نگہبان ہے. اس لیے اپنے بچوں کی یہ جو مکتب کی جو تعلیم ہے، آپ میں کتنی مثالیں دوں، ہدایت اللہ خان، عارف باللہ اور نہ جانے کتنے ایسے گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے ان مکتبوں میں، ان مسجدوں میں تعلیم حاصل نہیں کی، دنیاوی تعلیم خوب لی، وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے.
اگر ان مسجدوں سے یہ ہمارے یہ بچے کورے ذہن کورے کاغذ کے مانند ہوتے ہیں، یہاں پر ان کو بتایا جائے گا، ان کی ذہن سازی کی جائے گی، ورنہ اسکولوں کا جو سلیبس ہے، اسکولوں کا جو نصاب ہے وہ ایسا ہے کہ بچے کو گمراہ کر دیں گے، بچے کو ملحد بنا دیں گے، بچے کے عقیدے پر ضرب لگائیں گے۔ ایسا ایسا سلیبس، آپ سلیبسوں کو دیکھیں، اور خاص طور سے اس سرکار نے جو کیا تھا نا، سب سے پہلے سلیبس بدلے تھے، اور وہ بھی خاص طور سے ہسٹری کی، تاریخ کے، تاکہ ہم کو ہمارے ماضی سے کاٹ دیا جائے۔ اس لیے تعلیم کے معاملے میں آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں غفلت کا ثبوت نہ دیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو بچپنے سے اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی دہشت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ بچوں کو یہ بچپنے سے یہ باتیں بتائی جائیں گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ وہ باریک سے باریک چیز کو پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ ایک ذرے ذرے پر اس کی خبر ہوتی ہے، لہذا اللہ رب العالمین باریک بھی ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ بچے کے ذہن میں آپ یہ باتیں بٹھائیں، بچپنے سے بٹھائیں، کہیں کہ بیٹے اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اب جس بچے کو یہ چیز بتائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ کی نظر میں ہے، جیسے سی سی ٹی وی کیمرے جب چلتے ہیں لکھا رہتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں، کیوں لکھا رہتا ہے؟ آپ اوچھی حرکت مت کرنا، آپ کی تمام باتیں ریکارڈ ہو جائیں گی۔ بچے کو بتائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کہیں پر رہیں، مسجد میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی ہی چپل پہن کر آنا ہے، دوسروں کی چپل پہن کر نہیں آنا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بچے کے پاس میں کیسے جوتے ہیں، ہمارے بچے کی چپل کیسے، جب وہ بچہ بدل کر لے کر جاتا ہے اپنے ساتھی کی نئی چپلوں کو گھر میں، ذمہ داری آپ کی اسلامی تربیت کی یہ تھی کہ آپ فوراً بچے کو لے کر آتے کہ بیٹے یہ غلط بات ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، چلو یہ چپل رکھ کر آؤ، یہ غلط پہن کر آ رہے ہو، اگر تمہیں منگانی ہے تو میں لے کر آؤں گا۔ لیکن ہم نظر انداز کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، کسی کے پنکھا کھولتے ہیں، کسی کے انجن کو اٹھاتے ہیں، کسی کی بائک اٹھاتے ہیں، کسی کا کچھ کرتے ہیں، چونکہ آپ نے ان کی تربیت اس وقت نہیں کی تھی جس وقت میں کرنی چاہیے، جس وقت ان کو کور کرنا چاہیے تھا، کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس وقت آپ نے غفلت کا ثبوت دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف بچوں کے دلوں میں بٹھائیں، اور بچوں کے اخلاق پر خاص طور سے نظر رکھیں، خاص طور سے نظر رکھیں بچوں کے اخلاق پر۔ بچوں کو بتائیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کوئی بھی کام الٹے ہاتھ سے نہ کریں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے، تو بچوں کو یہ باتیں بتائیں۔ ہمارے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی تربیت نہیں کر پاتے، ہم ان کو روکتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں کھانا آ گیا، بچہ کھانے لگا تو آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ بچے کھانا آ گیا ہے، کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے برتن میں سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، پورے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں، تو ہم بھی نظر رکھیں اپنے بچوں پر۔ اگر آپ استاد ہیں، دیکھیں کہ کون بچہ الٹے ہاتھ سے لکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سب کو بڑا بنائے، سب کو جو ہے کہ اچھا انسان بنائے، صلاحیت مند بنائے، لیکن اگر کوئی بڑا انسان بن گیا، بڑا عالم بن گیا، اب وہ الٹے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، اتنا برا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ کمی اس کے ماں باپ اور اس کے ابتدائی اساتذہ کی تھی، انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ ان تمام چیزوں پر دھیان دیا جائے، اور جب بچے کو کسی چیز سے روکیں، منع کریں، تو اس سے بہتر کی طرف ان کی رہنمائی کرے کہ بیٹے یہ نہ کرو، یہ کر لو۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، نہیں، یہ طریقہ اسلامی تربیت کا طریقہ نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے بہتر کی طرف رہنمائی کریں۔ چنانچہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ایک روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحرین سے ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے لگے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو پانی وضو کے جو قطرے ہوتے تھے آپ کے، جو پانی ان کے چلوں میں آ جاتا اس کو وہ پینے لگتے، اور جو پانی زمین پر گر جاتا اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے جسم پر ملنے لگے۔ آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ محبت کرنے لگ جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دینا چاہیے کہ نہیں ایسا مت کرو، اس سے نہیں ہوگا کچھ بھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سچ بولو، امانت کو ادا کرو، اور پڑوسی کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اگر تم ایسا یہ 3 کام کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی آپ نے اس سے منع ہی صرف نہیں کیا، بلکہ اس سے بہتر جو طریقہ تھا محبت کرنے کا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا، اس کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اسی طریقے سے بچوں کو کھیلنے کا موقع دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، یوسف کو، کل ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، سیر و تفریح کرے گا۔ بچے ہیں، بچے کو کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا بھائی تھا، وہ اس کے پاس ایک کھلونا تھا پرندے کی شکل میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر آتے تو اس چھوٹے سے بچے سے سوال کرتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا وہ چھوٹا سا پرندہ کیا ہوا؟ تو بچوں کو کھیلنے کا موقع دیا جائے، لیکن کھیلنے کے موقع دینے میں اس کے ساتھ میں یہ نظر رکھیں کہ بچہ کس کے ساتھ میں کھیل رہا ہے، اس کے یار دوست کون ہیں۔ کسی نے کہا کہ لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ، کہ انسان کے بارے میں سوال مت کرو کہ انسان کیسا ہے، فلاں کیسا، ارشاد کیسا ہے، سوال کرو کہ یہ کس کے ساتھ میں رہتا ہے، اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ میں ہے، اس کے یار اور دوست کون لوگ ہیں، ان کو دیکھو، ان کی وجہ سے آپ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کیسا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اچھے اور برے ساتھی کی مثال کو سمجھایا۔ سے بخاری کی روایت ہے کہ برے ساتھی کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی ہے، جسے بدبو آئے گی، کوئل اور تپش آئے گی، اور اسی طریقے سے اس کی جھلس آپ کو محسوس ہوگی۔ اور اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی، آپ خریدے نہ خریدے خوشبو آپ کو ملے گی۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ آپ اس پر نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ بیڑی پینے والے بچوں کے ساتھ میں تو نہیں کھیلتا ہے، ہمارا بچہ آلیکس بازی کرنے والوں کے ساتھ تو نہیں رہتا ہے، ہمارا بچہ شراب پینے والوں کے ساتھ میں تو نہیں ہے، ہمارا بچہ جوا اور سٹا جہاں پر لگایا جاتا ہے وہاں تو نہیں بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہ نہیں میں تو یوں ہی بیٹھ جاتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ضرور اس کا کچھ نہ کچھ دخل ہے وہاں پہ۔ اس لیے اس کے ساتھیوں کو دیکھا جائے کن کے ساتھ میں کھیلتا ہے، کون لوگ اس کے دوست ہیں، کون اس کے ساتھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی بہترین تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان مسابقے کروائے جائیں، مقابلے کروائے جائیں۔ گھوڑ سواری کا مقابلہ، تیر اندازی کا مقابلہ، نشانے بازی کا مقابلہ، کشتی کا مقابلہ اور دوڑ کا مقابلہ، یہ تمام مقابلے ان کا ثبوت ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ اگر میں سب کی دلیلیں اگر دینے لگوں کہ کشتی کا مقابلہ کے واقعات میں بیان کرنے لگ جاؤں، تیر اندازی کے، گھڑ سواری کے، اونٹ کی ریس کے جو واقعات جو احادیث کے اندر موجود ہیں، لمبا وقت ہو جائے گا، میرا وقت ویسے بھی بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مقابلے ہوا کرتے تھے، ان بچوں کے درمیان مقابلہ کروائے کہ بیٹے تمہیں اتنے % نمبر لانے ہیں۔ بچے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابا سائیکل لے آؤ، اب تو مطالبہ کرتے ہیں کہ موبائل لے آؤ، ہمیں موبائل دلا دو۔ اس موبائل نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس موبائل نے بچوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے، بچوں کو جتنا موبائل سے دور رکھیں گے اتنے آپ کے بچے بہتر بنیں گے، اتنے آپ کے بچے کامیاب ہوں گے۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔
یہ بچوں کی ذہنیت کو خراب کرنے والی چیز ہے. اس لیے تو بچوں کے درمیان مقابلے کروائے جائیں، مسابقے کروائے جائیں سیرت کے کچھ سوال یاد کرنے کے. آپ کو کوئی چیز بچے کو لانی ہے، مثال کے طور پر آپ کو لانا ہے بچے کے لیے سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ کو اس کے لیے جوتے لانے ہیں، لیکن کہیں کہ ٹھیک ہے جو بچہ اس ہفتے میں ان سوالات کو یاد کر لے گا اس کے لیے میں بڑھیا جوتے لے کر آؤں گا. جو اس مرتبہ آپ کے 3 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ نمبر آئیں گے اس کے لیے میں سائیکل لے کر آؤں گا. یہ بچوں کو آگے بڑھانے کا، بچوں کو مقابلہ یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار مثالیں ہیں. دوڑ کا مقابلہ، کشتی کا مقابلہ، گھڑ سواری کا مقابلہ، اونٹ کے ریس کا مقابلہ اور تیر اندازی کے مقابلے، بے شمار مقابلے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا مقابلہ کرواتے اور وعد السابق جو جیتتا تھا اس کے لیے انعام دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور معاوض کی کشتی کروائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ 2 مرتبہ میرا اور میرے شوہر کا دوڑ کا مقابلہ ہوا. پہلا جب مقابلہ ہوا تو میں آپ سے آگے نکل گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتی ہیں کہ جب دوسرے بار جب مقابلہ ہوا تو میں پیچھے رہ گئی تھی، آپ آگے نکل گئے تھے، چونکہ میں کچھ تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی، میرا وزن بڑھ گیا تھا. تو یہ مقابلے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہیں. ان سے انسان آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے. اور بچوں سے محبت کریں، شفقت کریں، پیار کریں، لاڈ کریں، اور لیکن لاڈ میں نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لاڈ بگاڑ کا سبب بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شفقت دیکھیے بچوں سے. اگر آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت حسن کو بوسہ دیا، چوما اپنے بچے کو. محبت میں ہر ماں باپ اپنے بچوں کو لاڈ پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو چوما، بوسہ دیا. ایک شخص تھے اقرا بن حابس نام کے، اس نے کہا کہ میرے تو 12 بچے ہیں، 12 بیٹے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں چوما. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سے بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دیہات کا دیہاتی آیا دیہات سے چل کر، اور اس نے دیکھا اور اس نے سوال کیا. اس نے کہا کہ تقبلون الصبیان فما نقبلوہم، آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں، ہم ان کو نہیں چومتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے بچوں کی محبت، بچوں کی شفقت، بچوں کا لاڈ پیار اور بچوں کے تئیں نرم جذبات کو اگر اللہ نے تمہارے دل سے چھین لیا ہے، نکال لیا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ بچوں سے لاڈ کریں، بچوں سے پیار کریں، ان کو چومیں، ان کو شاباشی دیں ان کے اچھا کرنے پر، ان کی حوصلہ افزائی کریں. ان سے بچے کی شخصیت سنورتی ہے، بچے اچھے بنتے ہیں. اور بچوں کے درمیان انصاف کریں، یہ بہت بڑا پہلو ہے. ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ اس وقت کا یہ ہے کہ بچوں کے درمیان ناانصافیاں کی جاتی ہے، بچوں کے درمیان انصاف نہیں ہوتا. اور جب بچوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، بچے سمجھتے ہیں تمام چیزوں کو، ان کے درمیان جب ناانصافیاں ہوتی ہیں تو وہ حقوق میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کرنے لگتے ہیں. پھر ماں باپ کو لگتا ہے کہ بچے ہمارے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے. بچوں کے درمیان انصاف ہو. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ نعمان بن بشیر کا مشہور واقعہ ہے کہ بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کے لیے ایک بال دینا چاہا. تو اس کی ماں نے کہا کہ اس کے اور بھی بیٹے تھے، تو اس کی ماں نے کہا کہ میں تو نہیں مانتی اس چیز کو کہ تم نے دے دیا ہے، میں کیسے مان لوں کہ تم نے دے دیا، گواہ بناؤ کسی کو جا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ. چنانچہ یہ شخص گئے، بشیر گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے نعمان کو میرا فلاں بال ہے وہ دینا چاہتا ہوں. اب آپ نے فوراً سوال کیا کیا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اور بھی بیٹے ہیں.
آپ نے پوچھا کہ کیا ان کو بھی ایسے ہی باغ دیے؟ کہا کہ ان کو تو نہیں دیے۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اے شخص اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اور اس کا تقوی اختیار کر، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کر، ناانصافی مت کر۔ اور دوسری روایت میں سے بخاری کی روایت میں ہے انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو دیا جائے اور ایک بچے کو نہ دیا جائے، یہی ہوتا ہے ہمارے سماج میں۔ ایک بچے کو خوب نواز دیا، سب کچھ دے دیا، اور ایک بچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہماری نہیں کرتا ہے، وہ بچہ ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے اور اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اب وہ بچہ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ بچے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اگر غلط جذبات نہیں آئیں گے پھر اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے بچوں کے درمیان انصاف کریں، بچوں کے درمیان ناانصافی نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں یہ عام سی بات ہے، ماں باپ کسی بچے میں ہم تو اس میں رہ رہے ہیں اس لیے یہ اس کو دے دیا، یہ اس نے ہمارے ساتھ میں یہ کر دیا اس لیے ہم نے یہ دے دیا، تو یہ غلط چیز ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بچوں کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہ کریں، جو ان کا حق ہے ان کے لیے حق دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس جمی ہوئی تھی۔ اچھا، مجلس میں کوئی چیز دینے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جب شروع کروں گا تو اپنے سیدھے ہاتھ سے دوں گا، سیدھے ہاتھ سے۔ اب سیدھے ہاتھ میں یہ بچہ بیٹھا ہے اور ادھر مولانا نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب سنت یہ ہے کہ اس بچے سے شروعات کی جائے گی چونکہ میرے سیدھے ہاتھ میں یہ بیٹھے ہیں۔ تو سہل بن سعد کہتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجلس جمی ہوئی تھی اور دودھ آ گیا مجلس میں۔ اب جب دودھ کا کٹورا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے چاہا کہ میں اپنے جو بڑے جو صحابہ کرام ہیں ان کو دے دوں، لیکن آپ نے ویسے نہیں کہ بچے کہ بس یہ تو بچہ ہے چھوڑو، ہم ایسا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس بچے سے پوچھا، سہل بن سعد سے، اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کیا تم میرے لیے اجازت دیتے ہو کہ میں اس دودھ کے پیالے کو ان کے لیے دے دوں؟ اب بچہ تھا، اڑ گیا بیچارہ، کہا واللہ یا رسول اللہ لا اؤثر نفسی لا اؤثر نصیبی منکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، آپ کے دستے مبارک سے ملے گا اور آپ کے ہاتھ سے ملے گا، میں دوسرے کو اہمیت کیوں دوں؟ میرا حق ہے، مجھے دیجیے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، لیکن ہم بہت سارے موقع بچوں اس طرف ہٹ جاؤ، بچوں یہ کر لوگوں کا نہیں، اس سے بچے کی جو ہے ذہنیت پر بہت غلط اثر پڑتا ہے، نظر انداز نہ کریں اس کو۔ ہاں، آپ کوئی وجہ ہے، کوئی معقول مناسب ہے تو اس سے اجازت لے لیں چونکہ وہ اس کا حق۔ یہ ہے شریعت، بچوں کی اسلامی تربیت کرنا۔ اور اسی طریقے سے بچوں کی تربیت میں ہم یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کے سامنے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک عورت اپنے بیٹے کو بلا رہی تھی کہ بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، جسے کہتی ہیں نا مائیں کہتی ہیں بیٹا سو جا ہاؤ بارہ ہے، اور نہ جانے کیسی ایسی باتیں کہتی ہیں۔ تو ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی، مٹھی بند تھی، اور اپنے بیٹے کو بلا رہی تھی، بیٹا آجا میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیتی اس کے لیے؟ اس نے کہا کہ میری مٹھی میں کھجور ہے، میں اپنے بیٹے کو کھجور دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں دیتی، کھجور نہیں ہوتا اور مٹھی بند کر کے ویسے ہی بلاتی تھی، یہ دھوکہ ہوتا اور یہ جھوٹ شمار ہوتا، تم جھوٹی ہوتی۔ تو اس طرح جھوٹ میں بھی بچوں کو بہلانے کے لیے، بچوں کو سلانے کے لیے، بچوں کو چپ کرانے کے لیے، اور اس طرح کے جھوٹ کا سہارا، ان سے بچے کی ذہنیت پر غلط اثر پڑتا ہے۔ لہذا بچوں کے سامنے کوئی بھی غلط عادت نہ کرے۔ اچھا، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بیٹا جا کے چلم بھر دیں۔ اچھا، بچے سے چلم بھروا رہے ہیں، بچے سے نانا ماما منگوا رہے ہیں، بچوں سے شکر منگوا رہے ہیں، بچوں سے سگریٹ اور بیڑی منگوا رہے ہیں۔ اب آپ یہ امید کریں گے کہ یہ بیٹا نہیں پیے گا، یہ حقہ نہیں پیے گا، یہ بیڑی نہیں پیے گا جس کو آپ راہ دکھا رہے ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے اگر آپ کو عادت ہے کوشش کریں چھوڑنے کی، اور اگر پیتے ہیں تو بچوں کے سامنے نہ پییں، بچوں سے بچائیں، چونکہ بچے آپ کو دیکھتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ وہی کچھ سیکھتے ہیں جو اپنے بڑوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور سے
بچوں کے سامنے کوئی بھی غلط حرکت نہ کریں، بچوں کو روکیں. بچوں کو آج کل نشے کی جو لگ چکی ہے، بچوں پر بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور باتیں بہت ہیں بچوں کی تربیت سے کہنے کے لیے، لیکن سرد راتیں ہیں، ہمیں بھی نکلنا ہے. میرے بعد ایک مقرر ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ لمبا خطاب کرنا ہے. تو آخری بات میں ایک بات کہوں جو بہت قیمتی بات ہے، جہاں پر آپ اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعائیں ضرور کریں. ان کی بہتری کے لیے ماں باپ کی دعا بچے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. ان کے لیے دعائیں ضرور کریں، دعائیں ضرور مانگیں. اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی بچی کو اچھا بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، عالمہ بنانے کے لیے، صالحہ اور دیندار بنانے کے لیے ان کے لیے دعائیں ضرور کریں. اور بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیں. بچوں کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ دیں، کبھی بھی بد دعا نہ دیں. ہمارے یہاں بچوں کو بد دعائیں دینے کا چلن عام ہے. ذرا سا بچے نے منشا کے خلاف کر دیا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ستیہ نیاس ہو جائے، تو پھر پڑ جائے ماٹی، تیرا نکلے جنازہ. یہ عام سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی صحیح روایت ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں یا بد دعائیں ایسی ہیں جو ریجیکٹ نہیں ہوتی، وہ سنی جاتی ہیں. دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا. مظلوم ہے، آپ نے ظلم کیا کسی پر، مظلوم کی آہ سے بچیں، مظلوم کی آہ سے بچیں. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. ظالم مظلوم کی آہ سے بچے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإن بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو، چونکہ اللہ کے درمیان اور اس شخص کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی عرش سے جا کر ٹکرائے گی. اس لیے مظلوم سے بچیں. ہم اور آپ سماج میں کیسے کیسے طریقے سے ظلم کرتے ہیں، یہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، لمبی باتیں ہو جائیں گی. ہمارے درمیان ہمارے وجود سے، ہماری بات سے، ہمارے کسی کام سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کہیں ظلم تو نہیں ہے. ہمارے یہاں حاشیہ خیال میں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی. تو اولاد کے لیے بد دعائیں نہ دیں،